اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے گناہ گار کیسا محسوس کرے گا، اور یہ پل صراط دراصل ہے کیا؟ آج ہم آپ کو پل صراط سے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو 7 اہم اسلامی سوالات کے جوابات بھی دیں گے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس اہم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت 3 جگہ ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اسی کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور اہل جنت کا خود استقبال کریں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں سخت بھپری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے گناہ گار کے گناہ اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو کہ قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ ناظرین، جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ مجھے قیامت یاد آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اور نمبر 3، جب پل صراط پر ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو میں اب آگے چل کر ہم آپ کو 7 اہم اسلامی سوالات کے جوابات دیں گے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ تو جواب ہے جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے بالکل جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہو جائیں گے، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو کہ ہماری زمین سے بالکل علیحدہ اور جدا ہیں۔ اب آگے سوال ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے اور منتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو کہ مخلوقات کی حد مقرر کر دی گئی ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم و شان درخت ہے، اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے ہیں اور پھل بڑے گڑے جیسے ہیں، اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں اور یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کو اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصلی صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ کوسچن نمبر 4، حورین کیا ہیں؟ جواب ہے حورین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی، یہ نہ انسان ہوں گی، نہ جن اور نہ ہی فرشتہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل طور پر پیدا کیا ہے اور یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔
हूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मानी है ऐसी आँख जिसकी पुतलियाँ नहायत स्याह हों और इसके अतराफ़ नहायत सफ़ेद हों। और ऐन अरबी में ऐना की जमा है। इसके मानी है बड़ी बड़ी आँखों वाली। क्वेश्चन नंबर 5, ये वल्दान मुखलदून कौन है? जवाब है ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी ना इंसान हैं, ना जिन, ना फरिश्ते। इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल तौर पर पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें वल्दान अल मुखलदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नती को 10,000 ऐसे खादिम अता किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आराफ क्या है? जवाब है जन्नत की चौड़ी फसील को एराफ कहा जाता है। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इसी पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा, फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल फरमा देगा। आखिरी सवाल है क़यामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी होगी? जवाब है 50,000 साल के बराबर। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि या रसूलुल्लाह पुल कैसा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फिसलने का मुकाम है, वहाँ आंकड़े होंगे और कांटे, जैसे कि नजद में एक कांटा पाया जाता है जिसको सादान कहते हैं, यानी कि टेढ़े सर वाला। मोमिन इस पर से गुजरेंगे, बाज पलक झपकने किसी तेज रफ्तारी में, बाज बिजली की तरह, बाज परिंदे की मानिद, बाज तेज रफ्तार घोड़ों की तरह और बाज ऊँटों की तरह और बाज बिल्कुल जहन्नुम से बच बचाकर पार हो जाएंगे और बाज कुछ सदमा उठाएंगे लेकिन पार हो जाएंगे और बाज सदमा उठाकर जहन्नुम में गिर जाएंगे। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त क्या गुजर रही होगी जब मैदान क़यामत में सूरज 1 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा। लोग नंगे बदन और नंगे पांव ज़मीन पर खड़े होंगे। सूरज की तपश की वजह से भेजे खोल रहे होंगे, कलेजे फट रहे होंगे, दिल उबल कर गले में आ गए होंगे। ऐसे खौफनाक हालात में पुल सिरात पर से गुजरने का मरहला दरपेश होगा। इससे गुजरने के लिए दुनियावी एतबार से ताकतवर, कड़ियल नौजवान या पहलवान, तेज़ रफ्तार, खलाबाज या कराटेबाज और हट्टे कट्टे होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि हज़रत सैयदना फ़ज़ील बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के मुताबिक खौफ खुदा के सबब कमज़ोर रहने वाले पुल सिरात को बआसानी पार कर लेंगे। आखिर में दुआ है कि या अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में अता फरमा जो पुल सिरात को आसानी से पार कर लेंगे, और ऐ हमारे परवरदिगार हमें ईमान पे ज़िंदगी और ईमान पर ही मौत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।